اپنی لائف کا کوئی خاص واقعہ ہمیں بھیجیں، شاید وہ ہماری اگلی خوبصورت کہانی بن جائے۔ چاندی کے بادلوں سے بہت اوپر، جہاں ستارے نیلے شیشے کی طرح چمکتے تھے، وہاں ایک پراسرار سلطنت تھی جسے زرنوش وادی کہا جاتا تھا۔ اس وادی میں صرف پریاں رہتی تھیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، صرف جادو، خاموشی اور سنہری روشنی۔ اس سلطنت کے درمیان ایک عظیم محل کھڑا تھا۔ زرنوش محل کے مرکز میں ایک عظیم ہال تھا، ہال ستارگان۔ اس ہال کی چھت نہیں تھی، اوپر صرف آسمان تھا۔ 7 عظیم ستون کھڑے تھے، ہر ستون کے اندر ستارے گردش کرتے تھے۔ فرش چاندی کے شیشے جیسا تھا، جس میں چلنے والی کی روح کا عکس نظر آتا تھا۔ اور درمیان میں عرش نور، ایک عظیم تخت، لیکن وہ سونا یا ہیرے سے نہیں بنا تھا، وہ زندہ روشنی سے بنا تھا۔ کبھی وہ نیلا چمکتا، کبھی سنہری، اور کبھی اس کے اندر پوری کائنات گردش کرتی دکھائی دیتی۔ اس تخت کے کناروں پر پراسرار زبان میں الفاظ لکھے تھے، صرف وہی حکمران ہوگا جو سچ کو برداشت کر سکے۔ عرش نور سانس لیتا تھا۔ جب وہ خوش ہوتا تو پورا محل گرم روشنی سے بھر جاتا، جب ناراض ہوتا تو آسمان پر بجلیاں کڑکنے لگتیں، اور اگر وہ خوف زدہ ہو جاتا تو ستارے بجھنے لگتے، جس کی دیواریں نیلم سے بنی تھیں۔ اور اس محل کے اندر رکھا تھا عرش نور، ایک ایسا جادوئی تخت جس پر بیٹھنے والی پری پورے آسمانی جہان کی محافظ بن جاتی۔ لیکن عرش نور صرف ایک تخت نہیں تھا، وہ زندہ تھا، وہ سانس لیتا تھا۔ رنوش وادی کی حکمران، اس کے سنہری پروں سے روشنی بہتی تھی، اس کے تاج میں 7 زندہ ستارے جڑے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوف چھپا رہتا تھا۔ وہ ہر رات عرش نور کے سامنے اکیلی کھڑی رہتی اور تخت سے سرگوشیوں میں بات کرتی، کسی کو معلوم نہیں تھا کیوں۔ ایلورا ایک پراسرار دیو ہیکل سفید لومڑی تھی، جو عرش نور کی اصل محافظ سمجھی جاتی تھی۔ اس کی برف جیسی سفید کھال چاندنی میں نیلی روشنی دینے لگتی تھی، جبکہ اس کی 9 دمیں نیلمی جادو سے چمکتی رہتی تھی۔ اس کی ایک آنکھ چاندی جیسی سفید تھی جو سچ دیکھ سکتی تھی، اور دوسری سیاہ آنکھ دلوں کے اندھیرے کو محسوس کرتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ ایلورا کو خود عرش نور نے تخلیق کیا تھا تاکہ وہ تخت کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا سکے۔ لیکن ایک رات کالی دھند آسمان پر پھیل گئی، ستارے بجھنے لگے، پھر اچانک پورا ہال ستارے گان لرز اٹھا، اور جب صبح ہوئی تو عرش نور غائب تھا۔ پورا محل کانپ اٹھا۔ ملکہ ماہ جبیں کے سنہری پروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ ناممکن ہے، اس نے سرگوشی کی۔ عرش نور کو صرف وہی لے جا سکتا ہے جو جادو سے بھی پرانا ہو۔ پریاں خوفزدہ ہو گئیں، کیونکہ قدیم کہانیوں میں لکھا تھا کہ اگر عرش نور 3 راتوں تک واپس نہ آیا تو زرنوش وادی ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ محل کے سب سے خاموش برج میں ایک نوجوان پری رہتی تھی، جس کا نام سیرافینا تھا۔ اس کے پر باقی پریوں کی طرح چمکدار نہیں تھے، بلکہ دھندلے چاندی جیسے تھے۔ دوسری پریاں اسے کمزور سمجھتی تھیں، لیکن سیرافینا کے پاس ایک عجیب طاقت تھی۔ وہ سرگوشیاں سن سکتی تھی، دیواروں کی سرگوشیاں، ہوا کی سرگوشیاں، اور کبھی کبھی اندھیرے کی بھی۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، سیرافینا نے محل کی ٹوٹی کھڑکی کے پاس ایک دھیمی آواز سنی۔ تخت زندہ ہے، وہ چونک گئی۔ آواز دوبارہ آئی، عرش نور چرایا نہیں گیا، وہ خود گیا ہے۔ اگلی صبح اس نے سب کچھ ملکہ ماہ جبین کو بتایا، مگر دربار کی پریاں ہنسنے لگیں۔ ایک بے طاقت پری ہمیں راز بتائے گی؟ تخت خود چل کر گیا۔ مگر ملکہ خاموش رہی۔ پھر اس نے آہستہ کہا، قدیم کتابوں میں ایک پیش گوئی تھی کہ ایک دن تخت اپنی محافظ کو خود چنے گا۔ پھر اس نے سیرافینا کی طرف دیکھا، تم جاؤ اور عرش نور کو واپس لاؤ۔ میں اکیلی؟ اندھیرا طاقت سے نہیں، سچ سے ہارتا ہے۔ اسی رات سیرافینا آسمانی جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ جنگل عجیب تھا،
درخت شیشی جیسے شفاف تھے اور ان کے اندر نیلی آگ جلتی تھی۔ ہوا میں چمکتے ذرات تیر رہی تھی۔ ہر قدم پر سرگوشیاں سنائی دی تھیں۔ جیسی ہی وہ جنگل کے درمیان پہنچی، اچانک زمین ہلنے لگی۔ پھر اس کے سامنے ایک عظیم دروازہ نمودار ہوا۔ دروازہ چاندی اور نیلم سے بنا تھا اور اس پر عجیب نشان چمک رہی تھی۔ اس دروازے کے سامنے لونا اور سیلین کھڑی تھیں، دونوں دیو ہیکل پروں والی بلیاں۔ ان کی پروں سے برف جیسی روشنی نکل رہی تھی۔ لونا کی کھال برف جیسی سفید تھی، اس کی آنکھیں نیلے چاند کی طرح چمکتی تھیں۔ اس کے پروں پر چاندی کے دھبے تھے جو رات میں جگمگاتے۔ جب وہ چلتی تو اس کے قدموں کے نیچے برف جیسے پھول کھلتے۔ لونا کی طاقتیں دل کی سچائی دیکھ سکتی تھیں، جھوٹ بولنے والوں کی روح کانپنے لگتی، چاندنی سے شفا دے سکتی تھیں، اندھیرے مخلوقات کو صرف ایک دھاڑ سے روک دیتی۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی، لونا کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی تھی۔ سیلین لونا کی جڑواں تھی، لیکن وہ سفید نہیں، سیاہ تھی۔ اس کے پروں پر جامنی روشنی بہتی تھی، اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ وہ بولتی نہیں تھی، صرف گھورتی تھی، اور اس کی خاموشی ہی خوف پیدا کر دیتی تھی۔ سیلین کی طاقتیں خوابوں میں داخل ہو سکتی تھیں، سایوں کو زندہ کر سکتی تھیں، وقت کو چند لمحوں کے لیے روک سکتی تھیں، کسی کے دل کا خوف دیکھ سکتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اگر سیلین کسی کو گھور لے تو وہ اپنے سب سے بڑے راز خود دیکھ لیتا۔ سیرافینا خوف زدہ ہو گئی۔ لونا آہستہ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اچانک سیرافینا کے ارد گرد سنہری دھواں پھیل گیا۔ وہ اس کے دل کو پرکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد لونا پیچھے ہٹ گئی اور پہلی بار اس نے سر جھکایا۔ دروازہ کھل گیا۔ سیرافینا اندر داخل ہوئی تو اس کی سانس رک گئی۔ وہ جگہ کسی خواب جیسی تھی، ایک عظیم دائرہ نما وادی جس کے اوپر پورا آسمان گھوم رہا تھا۔ درمیان میں ہوا میں معلق ایک جزیرہ تھا جس پر عرش نور رکھا تھا۔ جزیرے کے گرد ہزاروں روشن تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ نیچے چاندی کا جھیل تھا جس میں ستاروں کے عکس تیر رہے تھے، اور تخت کے پیچھے زراق کھڑا تھا۔ اس کے پروں پر اب عجیب سیاہ نشان بن چکے تھے، جیسے وہ کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ زراق زرنوش وادی کی سب سے قدیم مخلوق تھا، ایک عظیم مور۔ اس کے پر نیلم، زمرد اور سنہری آگ سے بنے ہوئے لگتے تھے۔ جب وہ اپنے پر کھولتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے پورا آسمان پھیل گیا ہو۔ اس کی دم میں ہزاروں آنکھ جیسے نقش تھے۔ وہ آنکھیں حقیقت میں زندہ ستارے تھے۔ زراق کی طاقت۔ زراق مستقبل کے ٹوٹنے کو محسوس کر سکتا تھا۔ جب خطرہ قریب آتا، اس کے پروں پر سرخ نشان ابھرتے، اس کی آواز پورے آسمان میں گونجتی، ستارے اپنی گردش بدل دیتے۔ زراق کبھی جھوٹ برداشت نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ خاموش رہتا، کیونکہ اسے ہر دل کا سچ سنائی دیتا تھا۔ اچانک زمین سے سیاہ دھواں اٹھا اور ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک پری تھی، مگر اس کے پر جلے ہوئے تھے، آنکھیں سیاہ اور چہرہ راکھ جیسا۔ میں ہوں نورازل۔ سیرافینا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تم نے تخت چرایا؟ نورازل ہنسنے لگی۔ نہیں، تخت خود میرے پاس آیا ہے۔ اچانک عرشی نور روشن ہو گیا۔ سیرافینا حیرت سے پیچھے ہٹ گئی جب اس نے دیکھا کہ نورازل کے پیچھے ایک عظیم سفید لومڑی خاموشی سے چل رہی تھی۔ اس کی 9 چمکتی دمیں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ آئلورا، سیرافینا سرگوشی کی۔ فوراً لونا، سیلین اور حتیٰ کہ زراق نے بھی احترام سے سر جھکا لیا، کیونکہ آئلورا صرف ایک محافظ نہیں بلکہ عرش نور کی زندہ سایہ تھی۔ اور ایک گہری آواز گونجی، حقیقت چھپائی گئی تھی۔ فضا میں تصویریں بننے لگیں۔ ہزاروں سال پہلے مہجبین اور نورازیل دونوں بہنیں تھیں، دونوں عرش نور کی وارث تھیں، لیکن نورازیل روشنی اور تاریکی دونوں جادوؤں پر قابو رکھتی تھی۔ دربار ڈر گیا، انہوں نے اسے خطرناک قرار دیا اور اسے قید کر دیا۔ سیرافینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو اصل وارث
नूराज़ील है? नूराज़ील की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी तख्त नहीं मांगा, मैं सिर्फ सच चाहती थी। अचानक जर्राक जोर से चीखा, उसके परों पर सुर्ख निशान जलने लगे। फिर पूरा आसमान सुर्ख हो गया। अर्शे नूर की आवाज गूंजी, वक्त खत्म हो रहा। सेराफीना फौरन महल की तरफ उड़ी। जब वो पहुंची तो पूरा जरनोश महल स्याह धुएं में डूबा हुआ था। हौले सितारगान टूट रहा था, सातों सुतून दरारों से भर चुके थे और तख्तगाह में मलिका माजबी खड़ी थी, मगर अब उसके परों का रंग स्याह हो चुका था। वो चीखी, मैंने ये सल्तनत बचाने के लिए झूठ बोला था। सेराफीना पीछे हट गई। माजबी की आंखों से स्याह रोशनी निकल रही थी। नूराज़ील बहुत ताकतवर थी, सब उससे डरते। मैंने जो किया सल्तनत के लिए किया। इसी लम्हे पूरा महल लरजने लगा। अर्शे नूर आसमान से नीचे उतरा। लूना और सेलीन दोनों तख्त के सामने आकर बैठ गईं। जर्राक ऊपर चक्कर लगाने लगा। फिर अर्शे नूर आहिस्ता आहिस्ता सेराफीना के सामने आकर रुक गया। नामुमकिन, माजबी सरगोशी करने लगी। सेराफीना कांप रही थी। मैं तो कमजोर हूं। अर्शे नूर की रोशनी फैल गई। असल मुहाफिज वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो जो सच सुन सके। अचानक सेराफीना के चांदी जैसे परों में हजारों सितारे जगमगाने लगे। पूरा आसमान रोशन हो गया। लूना और सेलीन ने जोर से धाड़ मारी। जर्राक के परों से सुनहरी रोशनी निकली और महाजबीन चीख मारकर धुएं में तब्दील हो गई। नूराज़ील खामोशी से मुस्कुराई। आखिरकार तख्त ने सही वारिस चुन लिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब सब पुरसुकून हो गया, सेराफीना ने अर्शे नूर के अंदर से एक और सरगोशी सुनी। एक ऐसी आवाज जो किसी परी की नहीं थी। 7वें आसमान का दरवाजा खुल चुका है। अचानक तख्त पर एक पुरस्रार निशान जलने लगा। जर्राक खौफ से पीछे हट गया। लूना और सेलीन ने गुर्राना शुरू कर दिया और दूर बादलों के पीछे 2 सुर्ख आंखें खुल गईं। वो किसी कदीम मखलूक की आंखें थीं, ऐसी मखलूक जिसका नाम लेने से भी परियां डरती थीं। Like, comment, and subscribe. Gichilmuchu 1.